بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم ریویژن کریں گے گرامر پارٹ کی پوسٹ آپ سبق نمبر 1 سے لے کر 11 اس کا جو بی حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکنڈ پارٹ کے اندر جو ہمارا ریویو پارٹ ہے اس میں ہم گرامر کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو گرامر کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کے ٹی پی آئی میتھڈ کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو فرسٹ پارٹ ہو چکے ہیں اس کو ریوائز کر دوں، آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ دور کر دوں۔ گرامر پارٹ میں جو ہمارا اسٹارٹ ہم کرتے ہیں جن قواعد سے وہ ہے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن اور میں۔ لیکن یہاں پہ سنگلی بنی ہے جو کہ اسماعیل شو کر رہی ہے، اس میں ہمیں بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنی ریویژن کر رہے ہیں اور وہ قواعد جو ہمیں پہلے نہیں آتے تھے وہ ہماری سمجھ میں آ گئے۔ ٹی پی میتھڈ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو اشاروں کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں، اس کا آپ مل کے اشارے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ اس میں بیسیکلی ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، کہ ہمارا پوری باڈی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، ہمیں سب چیز کو سمجھنا، الفاظ کے میننگ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میتھڈ بتانے بھی ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کے کیجیے۔ اچھا ایک چیز گرامر سمجھنے کے لیے ایک چیز بڑا ضروری ہے کہ اس میں ہمیں الفاظ جو کلمے ہیں قسموں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ویسے اگر ہم جو انگلش پڑھتے ہیں اس میں ہم ٹینسز کو پڑھتے ہیں، وہ ٹینسز ہمارے 12 ہیں، بلکہ آپ اس کی بہت سی اور ٹائپ پہ آگے آ جاتی ہیں۔ عربی زبان میں صرف 3 قسم کے ہم ٹینس پڑھتے ہیں۔ تین چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کلمے کی کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، میں تھوڑا ٹائم یاد بتاتا ہوں۔ اسم اگر سمجھنا ہو کون سی اسم ہوگی، یا پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ الف نام آ جائے یا تنوینیں آ جائیں یا پھر واو نون یا نون یا الف تا آ جائے، وہ سمپل پہچان ہے کہ یہ اسم ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام یا جگہ کا نام یا صرف، یہ بھی ہمیں اسم کے بارے میں بتائے گی، جیسا لکھا ہوا ہے کتاب، مکہ، مسلم اور مومن۔ اب اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل، کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ یعنی کہ جب لکھا ہوا ہے فتح یعلمون، یہ فتح یعلمون، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کسی فعل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، کہ پرانا زمانہ ڈسکس کر رہے ہیں، آج ڈسکس کر رہے ہیں یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اور آخری ہے حرف۔ حرف کی سمپل پہچان یاد رکھیں، وہ تمام الفاظ جو کہ نہ اسم ہوں نہ فعل ہوں۔ یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا آپ کے فائنل کوئز کے اندر۔ وہ تمام الفاظ جو کہ نہ اسم ہوں نہ فعل ہوں وہ حرف ہوں۔ ویسے آپ اس کی پہچان بھی ہے، یعنی کہ اس کی اور بھی ہے، یہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا بھی ہے۔ جیسا کہ یہ الفاظ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں آتے ہیں، بی، لی، من، فی، یا شروع میں آئیں گے، یا اس کے اٹیچ پروناؤنز ہیں اینڈ میں آئیں گے، تو یہ سارے الفاظ آپ کے حروف ہوں۔ اس میں کوئی کنفیوژن ہے آپ کو؟ ابھی چلتے ہیں عام اور خاص اسم کو دیکھنے کے لیے ہم کیسے پہچان ہوگی، کون سی عام ہے کون سی خاص ہے۔ جیسے کہ کتابن ہے، اسے انگلش میں آ کتاب یا ایک کتاب کہتے ہیں۔ اگر اس کو خاص بنانا ہوگا تو ساتھ علی لام لگ جائے گا، کتاب کو الکتاب ہو جائے گا، اس مطلب ہے یہ عام چیز نہیں ہے، اب یہ خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہے، الرحمن، الرحیم، تو اس کا مطلب ہے تمام چیزیں خاص ہے، کوئی عام چیز کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا۔ مثلاً ایک اور چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی الف لام کسی چیز کا اٹیچ ہو جائے گا، جو آخری 2 تنوینیں ہیں وہ سنگل ہو جائے گی۔ جیسے کہ کتاب بن ہے، اب جب الف لام اس کا اٹیچ کر دیں گے تو یہ جسٹ الکتاب وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح الکتاب کتاب بن ہوگا تو الکتاب با ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جمع بنانے کا طریقہ بھی آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ وہ تمام الفاظ جن میں 2 پیش آتی ہیں تو وہ اگر اس کی جمع بنائیں گے تو وہ المسلمون کا واو نون اینڈ میں سے آخری حصے میں واو نون آ جائے گا، یعنی کہ مسلمون کی جگہ مسلم مون ہو جائے گا، اسی طرح مسلم من ہو یا مسلمین ہوگا، ان دونوں کی جو جمع ہوگی وہ سیم ہوگی، وہ مسلمین ہوگی۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کے گرامر میں آپ کے کچھ میں کوشچن آئیں گے۔ اگر مسلمون ہوگا کیونکہ آج میں 2 پیش آ رہی ہیں، ہمیں اس چیز کو پکڑنا ہے، 2 پیش آ رہی ہیں تو واو اینڈ میں واو نون کا اضافہ کر دینا ہے۔ اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی تو مسلمین جا نون کا اضافہ کریں گے، اور اوپر زبر ہوگی، نیچے نہیں زبر ہوگی۔ نیچے زیر کب آتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جو مونس میں ہے،
شروع میں علی نام بتا کے تمیز ہے، میں تھوڑے مثالیں دی ہیں. علی نام یعنی کہ جب اینڈ میں آ جائے گا تو دو پیج ختم ہو گئے، ایک پیج رہ جائے گی، اس کی جمع ہوگا المسلمون. اسی طرح علی کا مسلمان کے ساتھ آئے گا تو المسلمہ اور المسلمین، ایک پیج ایک زبر ختم ہوگی. اسی طرح ایک زیر کی ختم ہو جائے گی المسلمین اور المسلمین، لیکن یان ان کا اضافہ ہو جائے گا. کچھ ہم اس میں مونس بھی دیکھتے ہیں. مونس کی سمپل پہچان آپ نے یاد رکھنی ہے، جس کے اینڈ میں گول کا آ جائے وہ مونس کی نشانی کرے گا، نشاندہی کر دے گا. یعنی کہ مسلماتن ہے تو مسلمات، مونس کے یاد رکھنا ہے کہ گول کا آ جائے اینڈ میں الف تے کا اضافہ ہوگا، یان و وامو کا اضافہ صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے. مومناتن ہے مومنات، صالحاتن ہے صالحات، کافراتن ہے کافرات. اسی طرح مشرکاتن سے مشرکات، تمام میں الف تے کا اضافہ ہے. اب اس کی بھی جمع میں ایک بار آپ نے ایک بار یاد رکھنا ہے کہ مسلمات تم ہے تو مسلمات ہو گیا. اگر ایک چیز دیکھیں گے، اگر اس عربی زبان میں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو تا کے اوپر دو زبریں دو زیر آ جائیں گی، تو اس کا جو جمع ہوگا وہ ہمیشہ دو زیر کے ساتھ آئے گا. کبھی بھی مونس میں زبر کے ساتھ جمع نہیں بنتی. اس چیز کو یاد رکھنا. یہ بھی بہت سارے گوشت اس طرح کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ مومناتن ہے مومنات ہو گیا. اور آج اینڈ میں دیکھیں گے اس میں تو تن ہے اور تین ہے، لیکن اب پیج دیکھیں گے الف تاریخ کا اضافہ تو ہے لیکن دو زیر کے ساتھ. جی اپنی یاد رکھنی ہے. اسی طرح صالحہ صالحاتن سے صالحات، صالحاتن اور صالحاتین سے صالحاتین ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی پرابلم پریشانی تو نہیں اس میں. آگے چلتے ہیں. اس میں آگے ہمارے جو قواعد ہیں، اس کو جو بڑے امپورٹنٹ قواعد ہیں جو بار بار آپ کو ہوتے ہیں، یہ آپ اس میں سے مل کے بھی کرنے ہیں. اس کا وہ آپ کو فائدہ آپ کو تمام کورسز کے اندر بھی ہوگا. قرآن پاک کو جب پڑھیں گے اس کو بار بار یہ تقریباً ہر لائن میں تو قرآن پاک میں 1295 دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہیں. اس کو ایک دفعہ میں کرتا ہوں، پھر آپ اس کا محاسبہ کر لیں گے. ایک بار میں کرتا ہوں، اس کا آپ کریں گے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. اب میں ترجمے سے کرتا ہوں، پھر ہم مل کے کریں گے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اب سب مل کے کریں گے دوبارہ سے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اب میں سے ایک مجھے کر کے کھا سکتا ہے تو نیو کمر سے بہت آتا انتا انا انتم نحن. دلچسپ میں دیکھتے ہیں کہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو کچھ ہمارے یہی الفاظ کے ساتھ کچھ لفظ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جیسا کہ وا ہمیں عام مطلب اس کا پتہ ہے کہ مطلب اور ہوتا ہے، فا مطلب پاس ہوتا ہے، اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو اب اس کو ہم ان سے اٹیچ کرتے ہیں. جیسے کہ جب ہوا تھا نا، اس کے بعد یہ فا اٹیچ ہو گیا، فا ہوا. اس کے اب کبھی بھی پوچھنے کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ ایک فا ہوگا ایک ہوا ہوگا. فا مطلب بس، وہ ہوا وہ بس وہ. اسی طرح فہم فقاف علی، اس کا پورا ٹیبل آپ اس کا ریوائز کرتے ہیں. اب نیکسٹ اس کو حصہ ہے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ تمام جو قواعد تھے یہ شروع میں آتے ہیں. جو اب نئے قواعد پڑھنے لگے ہیں، یہ قواعد اٹیچ پروناؤنز ہے. اجازت صاحب کے پروفیسر ہیں، جانتے ہیں. اٹیچ پروناؤنز کا مطلب ہے کہ یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آتے ہیں، اور یاد رکھنا ہے یہ ہمیشہ اینڈ میں آتے ہیں، یہ کبھی شروع میں نہیں آتے. جو پہلے والے قواعد پڑھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، وہ ہمیشہ کسی بھی عربی کے لفظ کے شروع میں آئیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اینڈ میں ساتھ جڑ کے آئیں گے. اٹیچ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہو، میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ ڈسکس کر لیں گے. ہو، ہم، کا، جی، تم، نا. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اٹیچ ہیں، یہ اینڈ میں جڑ کے آتے ہیں. اس کی ایک بار کر لیتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ. ہو اس کا، ہم ان سب کا، جتنے بھی لوگ موجود ہیں. کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ کا، نا ہم سب کا. سر مونس کے لیے کیا ہوگا؟ مونس کے لیے ہیا ہوگا. سوری ہاں، اس میں ہا ہوگا، پیچھے والے میں ہیا ہوگا. اب اس کو ہم ربو کے پرائے میں یا ربو کے پرائے میں دیکھتے ہیں. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم. یعنی کہ دیکھیں نا، ایک اور الفاظ دیکھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الفاظ شروع میں نہیں آتے، یہ اینڈ میں آئیں گے. دیکھیں یہ ہو، ہم، کا، یہ، تم، نا اٹیچڈ ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ربو ہو کے ساتھ. اسی طرح ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی یہ میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربو نا ہمارا رب. اچھا ایک بار یاد رکھنی ہے، آپ نے اشارے لازمی کرنے ہیں. ابھی میں ٹریننگ کر کے ابھی ریسنٹلی آیا ہوں، تو وہ ٹریننگ میں کرنے کے اشارے اچھے اشارے ہیں. ویسے اشاروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ اچھے اشارے ہیں، یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے اشارے ہیں.
تو آپ اگر ویسے ڈٹا لگائیں گے نا ہو ہم کا یہ سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہے تو یاد نہیں رہے گا. تھوڑا بات پڑھتے ہوئے آپ اپنا اشارہ کریں کہ ہو ہم کا یہ ہے، یہ میرا بات ہو رہی ہے، نا میری بات ہو رہی ہے، وہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. ان کے اشارے کرنے سے گھبرانا نہیں ہے آپ. اس کے بعد مذکر مونس کو دیکھتے ہیں. مونس کے لیے ایک پول بنا ہوا ہے. یہ ہمارے اجازت صاحب بتائیں گے پول کیوں بنا ہوا ہے. نزاکت کے لیے اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ذرا نازک مزاج ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لیے پول بنایا گیا ہے. مذکر میں ہم پڑھتے ہیں ہوا اور وہ مرد، اور عورت پڑھتے ہیں ہیا وہ عورت. اور یاد رکھنا عورت کے لیے اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے. اور یہ سیدھا اشارہ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کا بہت سے اشارے بھی آپ نے پڑھنے ہیں آگے، کیونکہ قرآن پاک کا ٹوٹل 7 کورس ہیں. ہم ابھی پہلا کورس پڑھ رہے ہیں، اس کے مڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں. کچھ اشارے ہمارے اور طرف بھی ہوتے ہیں، تھوڑا اشارہ اوپر کر دیں گے تو وہ پھر مظاہرے ہو جائے گا. تو یہ آپ نے کوئی اپنی طرف کر دیں گے وہ اشارے ہوتے ہیں، اور ہم دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو انٹرسٹنگ لگیں گے. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. اب اسی پر آئے میں تھوڑا سا مزید دفعہ کر لیتے ہیں. ہوا مسلم، وہ مسلمان. یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ واحد کا جمع ہے. مسلمون واحد. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. اتنا گول گول باب اضافہ ہو گیا. اسی طرح ہوا مومن، ہیا مومنہ. اسی طرح ہوا صالح، صالحون. اس کو صالح پڑھ سکتے ہیں، صالحون پڑھ سکتے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھنی ہے آپ کو، میں ایک اس کے وقت بتا دوں کہ دو پیش اگر صالح لکھا ہو، جس صالح لکھا ہوا ہے، اس کی آپ جمع کیا بنائیں گے؟ لیکن آپ صالحات بنا رہے ہیں، صالحین بنا رہے ہیں. کوئی پیش نہیں لکھی، اسے لکھا ہوا ہے صالح. پیش نہیں لکھی ہوئی، نہ زبر ہے نہ زیر ہے. ہم تو زبر جیسے پہچان کرتے ہیں نا، یا واؤ لگانا ہے یا یا لگانا ہے. اب یاد رکھنا ہے جب بھی پیش زبر نہ لگی ہونا تو اس کا دونوں جواب ہوں گے. صالحون بھی ہوگا اور صالحین بھی ہوگا. تو ہم جلدی میں کیا کرتے ہیں، صالحون پہ کلک کر دیتے ہیں. اب وقت اینڈ میں لکھا ہوتا ہے اے اینڈ بی بوتھ، تو ہم دونوں پہ کلک کریں گے، آپ کو غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے اگر دو پیش لکھتے ہیں پھر تو ہم باؤنڈ ہو گئے کہ ہم نے واؤ نہیں لگانا ہے. اگر دو پیش، دو زبر، دو زیر آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اگر کچھ نہیں آ رہی تو ہمیں پتہ چلے گا باؤنڈ بھی ہے اور جاؤن بھی. اس بات میں بھی کیا آپ نے سمجھے؟ اچھا آگے ہوا صابرہ، ہیا صابرات. اسی طرح ہوا شاکرہ، ہیا شاکرہ. یہ مونس کے سارے فائدے. اسی طرح ربو ہو تھا، یہ ربو ہا، اس عورت کا رب یا اس مونس کا رب. ایک کا ذکر ہو رہا ہے، اسے میرے کو ایک کا اشارہ کر رہا ہوں. اس طرح دینو ہا، دینو دین ہے، ہا اس مونس کا دین، اس عورت کا دین. اسی طرح کتابو ہا، اس عورت کی کتاب یا اس مونس کی کتاب. اس کو مثال کے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم اکثر پڑھتے ہیں، اکثر ہم غلطی بھی کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے، کبھی ہم جلدی میں ہا پڑھ دیتے ہیں. الہا کس لیے ہوتا ہے؟ مونس کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اس کو ہم نے پہچان اپنے کو سمجھنے کے لیے بڑا یہ یاد رکھنا ہے. رپورٹ یاد رکھنی ہے، کسی لفظ کو یاد رکھنا ہونا. یہ ٹی پی میتھڈ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا، ٹی پی میتھڈ کو ہم اگر یاد کریں گے نا، چیز کو رٹا لگا لیں گے تو وہ یاد نہیں رہتی. عربی کبھی بھی یاد نہیں ہوتی. انگلش اردو میں بھی تھوڑی بہت یاد ہو جاتی ہو. میرا ٹیچر میں دیکھا ہے، عربی کو یاد کرنے کے لیے آپ نے الفاظ یاد رکھنے ہیں. آپ کسی اپنے پرانے دوست کو فون کریں، اس کو فون کریں گے نا تو آپ کو نہیں جانتا نا، آپ حوالہ دیں گے جب فلاں جگہ ہم نے ٹریننگ کی تھی، فلاں جگہ ہم نے کھانا کھایا تھا، آپ کو حوالہ دیں گے. اسی طرح عربی الفاظ کا حوالہ یاد رکھیں گے، آپ کو کوئی لفظ بھولے گا نہیں. حروف کی طرف چلتے ہیں. میں نے بتایا تھا جو اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوگا یا حروف کی جمع ہے. لا اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، من سے، ان سے، اور یا کسی چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہوگا. اس کی مثالیں آگے آئیں گی، میں بتاتا ہوں آپ کو. لا، من یہ سارے حروف ہیں. ان یہ اچھی طرح ذہن کر لیں، بار بار کوشچن سے پوچھتے ہیں. بی، فی، الا، الا. دیکھو دو چیزیں بتا دوں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ما اور اندا، بیسیکلی یہ اسم ہے. بیسیکلی یہ اسم ہے. اجازت اپنا جگہ رکھیں گے، گھما رہے ہیں تھوڑے سے. ما اور اندا بیسیکلی یہ حرف ہے، لیکن یہ کبھی کبھی حرف یہ استعمال ہوتے ہیں حرف جر کی جگہ پہ. اس لیے کہ یہ الفاظ کے اندر اسم و فعل کو ملانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ اسم ہی ہے. یہ کچھ نئے الفاظ کے لیے لا، یہ اس کو یاد کریں گے الحمدللہ سے. تو میں نے کہا تھا حوالہ یاد کریں گے. لا کا میننگ بھول جاتا ہے، ایون کہ میں بھی بھول جاتا تھا. جب میں الحمدللہ پڑھتا ہوں نا، تمام طریقہ اللہ کے لیے ہیں تو لیے سے یاد آ جاتا ہے. اسی طرح من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من سے میں کام دوست سے اتنا مانگتا ہوں. ان یہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس سے ہمیں یاد رہتا ہے. اس لیے یہ دیکھو دیکھتے ہیں مزید لاہو
اب اس کو لام کو اٹیچ کیا گیا ہے. میں نے کہا تھا یہ سارے اٹیچ پروناؤنز ہیں. ہو، ہم، کا، یہ، تم، نا. ان کو لام سے اٹیچ کیا گیا ہے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اسی طرح منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. یہ من کے یعنی سے کچھ سے. اسی طرح انہم سے انہم، ان کا، انی، انکم، انا. اب اس کو سارے مل کر کر لیتے ہیں ایک دفعہ. لہو کو ٹیبل کو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. لہا فیمیل کے لیے آ جائے گا. اس کے بعد من کا کرتے ہیں من ہو، من ہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. لاسٹ ہے ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، انکم، انا. ہم سب کا انہا. اسی طرح یہ کچھ اور مزید الفاظ جو اٹیچ ہو کے آتے ہیں. بھی اس کو بسم اللہ سے یاد کریں گے. فی کو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. رسول اللہ کے نام سے. اور اللہ السلام علیکم، آپ سب کو السلام کی. تو اس کو مزید اٹیچ کر دے لیتے ہیں. یہ بی ہی، بی ہم، بی کا، بی بیکم، بینا، بیہا. اسی طرح فی ہی. اس کے میننگ یاد رکھتے ہیں کہ ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں اس، یہ فی کا مطلب ہوگا میں، اس میں، ان سب میں، آپ میں. اس اشاروں سے آپ کو آٹومیٹکلی یاد آ جائیں گے. جب آپ کچھ کر رہے ہوں گے آپ کو یہ سارے نہ کریں گے، آپ کو بھول جائیں گے میرے ساتھ یہاں سب دینا ہے. اسی طرح فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فینا. اب آپ اشارے کریں ساتھ ساتھ، اشاروں سمجھ آنی ہے. یہ اچھے اشارے ہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی کچھ نہیں کہے گا. فی ہا. لاسٹ ہے علیہ، علیہ اشارہ کریں بھائی، آپ کو مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا یہ علیہ اونچا اشارہ کرنا، اونچا. یہاں یہ سامنے علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. چلو انڈیویجول تھوڑا اشارہ کر دیں. دیکھیں چلو ایک 3 اسٹوڈنٹ کائنڈلی آپ پہلا کر دیں بیٹھ کے ساتھ دیکھ کے کرتے ہیں. کوئی نہیں ڈرتا ہے یہاں سے. بیہم، بیکا، بیہی، بیکم، بینا، 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 بیہا، بیہا. آپ کرتے ہیں. آپ سارے مل کے اشارے کیا کریں، جتنے اشارے کریں گے آپ اتنے یاد ہو جائیں گے. آپ بغیر دیکھے اشارے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سارے نہیں کر رہے آپ. اچھا اللہ کا کرتے ہیں، آپ تھوڑا کر دیں. یہ الفاظ تقریباً قرآن پاک میں 1090 دفعہ آ چکے ہیں. جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. ان کو یاد کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اس کو سننے نہیں آتا ہے. ما ساتھ کا مطلب ہوگا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے کے ساتھ ہے تو اس سے ہمیں یاد رہے گا. اندہ پاس یہ سمجھنے کے لیے تم ریال اندہ، تمہارے پاس کتنے ریال ہیں، جو اس معنی میں ہے کہ پاس کے میں نے یاد کرنے کے لیے تم ریال اندہ کا تمہارے پاس. اب ان کو ٹیچ کر لیتے ہیں. میں کراتا ہوں علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اس کے بعد ما کو حل کرتے ہیں. ماہو، ماہم، ماکا، مائی، ماکم، مانا، ماہا. اور آخری ہے اندہو، اندہکم. میں نے کم کہا آپ نے بول اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا. اگر میں غلط بولوں آپ کو مجھے بھی پکڑنا ہے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. ایک دفعہ اس کو بھی کر لیتے ہیں. جتنے اشارے ہیں آپ مجھے دعا بعد میں دیں گے کہ یہ تو سارے کوئی کوئز میں آئے ہوئے ہیں سوال. آپ کرنی کرتے ہیں پہلے وغیرہ. الیہ، علیہم، علیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. ٹھیک ہے انہوں نے. ماں کا کرتے ہیں. جیسا آپ تھوڑا سا کریں گے ماں کا کر سکتے ہیں.
آہن آہن آہا ای ہم آنا اب ٹھیک ہے بیٹا ماں چلتا نا اس کے بعد اندا کا کرتے ہیں کوئی اختلاف کرتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اپنا ہر سلائڈ میں ایڈریس پڑھتے ہیں آپ منتخب ہیں ایسے تو ماشاء اللہ آپ مجھ سے زیادہ رکھتے ہوں گے نالج جب چیزیں قرآن پاک کو زیادہ پڑھا ہوگا نماز میں زیادہ پریزگار ہوں گے لیکن آپ لوگ منتخب ہیں دیکھ ہماری 25 کروڑ آبادی میں سے ہم لوگ بہت لوگ یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں وہ بھی الحمد للہ بہت لوگ سیکھتے ہوں گے کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگ منتخب ہیں تو آپ لوگ یہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں ان خاص لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ پاک کا کلام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک سب پڑھتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ الفاظ اندر آئیں گے نا تو بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے آپ اپنے ہائی لائٹ رکھا کریں ہائی لائٹ کیا کریں یہ الفاظ دیکھیں میں نے پڑھا تھا ان اللہ ماسر ماہ آ گیا یہاں پر یا اندا آ گیا تو خوشی ہوگی اس سے آپ کو آگے کی اور آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں علم تعلیم مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں ہم آپس میں عربی مواخذہ کر لیں جو ہم ابھی کر بھی رہے ہیں ہر زبان کا ایک حرف جار ہوتا ہے انگلش میں اردو میں اور عربی اور ہماری اردو عربی اور انگلش میں نا مختلف ہوتے ہیں حرف جار تو عربی زبان کے اندر سمجھ تو باللہ ہی یعنی کہ یہ بے ہے اس کا مطلب ہر جگہ پر جگہ کے لحاظ سے مختلف ہو جائے گا کبھی حرف جار عربی میں مگر کبھی دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے کبھی اس زبان میں غائب ہو جائے گا اور عربی میں اس کا اور میننگ ہوگا جیسا کہ ہم کرتے ہیں لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا گیٹ ان گیٹ آؤٹ اجاز صاحب انگلش کے پروفیسر ہیں گیٹ ان گیٹ آؤٹ دونوں کے اٹیچ پر ناؤنس مختلف ہیں دونوں کے میننگ مختلف ہو جائیں گے تو اس لیے یہ آپ اس کو بھی آپ تھوڑا دھیان رکھیے گا الفاظ کی جگہ چیز تبدیل ہونے سے اس کا میننگ تبدیل ہو سکتا ہے بدلنے کے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اس میں ہوتا ہے سلی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے پہلے پڑھا ابھی سبحان صاحب نے کروایا بھی ہے سلی کا بیسکلی مطلب کیا ہے رحمت بھیج لیکن سلی کا مطلب اور بھی ہوتا ہے بتا سکتا ہے نماز پڑھ جب سلی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جائے گا سلی ربی کے ساتھ آ جائے گا تو وہاں اللہ پر رحمت نہیں بھیج اللہ پر نماز پڑھ اللہ کے لیے ہوگا یعنی کہ وہی لفظ ہے لیکن اس کا مطلب مختلف ہو گیا سلی ربی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے سلی اعلیٰ محمد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں کر سکتے اس لیے کیا ہوگا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی کچھ مزید اب نئے اشارے سیکھیں گے ہم جیسے میں نے بتایا ہاذا یہ ہاؤلائی یہ سب ذالکا وہ الائی کا وہ سب ہاذا مثال میں کریں گے اشارہ ہاذا جب کوئی چیز جو ہمارے پاس پڑی ہے اس کا اشارہ کرنا اور عربی زبان میں اس کو ہوا نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں ہاذا یہ کچھ زوج سے پڑی ہوگی تو ہاؤلائی پھر دوسرا اشارہ ہم نے یہ اشارہ جو یہاں کر رہے ہیں اس کو تھوڑا اپنے اینگل 45 ڈگری پہ لے جائیں گے اسے کہتے ہیں ذالکا وہ الائی کا وہ سب اور یہ سارے اشارے دائیں ہاتھ کے ہیں مذکر کے لیے دوبارہ کرتے ہیں ایک دفعہ ہاذا ہاؤلائی ذالکا الائی کا اسی طرح مونس کے اشارے دیے ہیں کچھ اس میں مونس بھی یاد رکھنا ہے کہ مونس کے لیے یہ اشارے سیم رہتے ہیں مونس کے لیے یہ اشارے جمع سیم رہتا ہے یہ چینج ہو جائے گا ہاذا کا جگہ حاضی ہی ہو جائے گا اور مونس کے لیے الٹا اشارہ کریں گے کہاں سے الٹے ہاتھ سے حاضی ہی اور ہاؤلائی سیم رہے گا اس سائیڈ میں سمجھنا آپ کے زیادہ آسان ہے اگلی سائیڈ میں اس پر حاضی ہی ہاؤلائی اور ذالک کی جگہ جائے گا تل کا اشارہ وہی اس پہ 90 ڈگری پہ ہی ہوگا لیکن تل کا اور الائی کا جمع تو میں نے بتایا سب کی سیم ہوگی آگے لے کے ہم اس کو دیکھو حاضی ہاذا حاضی ہی اور ذالکا کی جگہ کیا آ گیا تل کا ان کی جمع وہی ہے حاضی ہی کی جمع کیا ہوگی ہاؤلائی حاضی ہی ہاؤلائی تل کا الائی کا یہ بھی کافی دفعہ آتا ہے جیسے میں 2-3 شعبے سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں بڑا امپورٹنٹ حصہ آپ کا آپ کے افعال پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں فعل تو میں نے بتایا تھا جس میں کام کر رہے ہونے کا زمانے کا ذکر ہو یہ افعال بڑے امپورٹنٹ ہے بیسیکلی آپ کے 11 ٹیبل سب کروا دیں 11 ٹیبل ہم اس کے پڑھ چکے ہیں میں کوشش کروں گا ان کو سمجھانے کی اشارے سیم ہیں اتنا انٹرسٹنگ کورس ہے آپ جو آگے جائیں گے یقین کریں آپ کے اندر نا شوق پیدا ہوگا مزید اس کو میں اس کو کروں POC2 کی طرح تو اس کی پہلے ٹیبل ہیں بڑے آسان سے ہیں اور انہی سے مل کر سارے ٹیبل بنائے گئے ہیں جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے یہ 11 ٹیبل نکال لی ہیں قرآن پاک کی جتنی آگے گردانے ہیں یا گرامر ہے ساری اسی سے ملتی جلتی ہیں جیسا کہ فعل اس نے کیا اس کا اشارہ وہی اسی طرح کیا ہوگا اسی طرح فاتح اس نے کھولا جعل اس نے بنایا یہ سارے ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہے دیکھیں نا دو تینوں کو زبر ہے فعل فاتح جعل یہ پہلا سیٹ ہے اسی کی ہم اس کے افعال پڑھیں گے فعل فعلوا
फालता, फालतू, फालतुम, फालना। एक बार मैं करता हूँ, उसके बाद आप इससे मिलकर करेंगे। इसमें की याद रखिए, देखें ना इसमें ये एरोप्लेन उड़ रहा है, इसका मतलब कुछ बता सकता है क्या मतलब है इसका? जब कोई चीज़ हमारे पास से गुजर जाती है ना, हम उसकी फ्रंट नहीं देख सकते, उसकी बैक देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो बैक है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सॉरी जो शुरू होती चेंज नहीं आएगी, जो चेंजेस हैं वो एंड में आएंगी, जो चेंजेस हैं वो एंड में, क्योंकि हम जी शुरू में देखिए ना पा पा हर इसके ऊपर सेम आ रहा है, जो अगला हिस्सा है, जो आखिरी हिस्सा है इसका, उसमें चेंज आ जाएगी। ठीक, ये देखना इसी तरह हम इसकी बैक को चेंज कर सकते हैं। उसका टेबल दोहराते हैं, फाला, फाला, फालू, फालू, फालता, फालता, फालतू, फालतू, फालतुम, फालतुम, फालना। फालना। इसको कहते हैं ना को थोड़ा लंबा करें, फालना। फालना। फालना का मतलब होगा नून बोलने का मतलब वो होता है, और ना ये इसको थोड़ा लंबा पढ़ेंगे तो आपको उसका मीनिंग 100% होगा, मेरी बात होगी, हम सबकी बात होगी। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया। ये बड़ा आसान सा रहता तू, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। हाँ, फालत मोनस के लिए फालत होगा। यही लफ्ज़ है, इसके ऊपर आप रोबोट आके इसके ऊपर डाल देंगे, जिसम डाल देंगे, फाल, फालत। अभी हम ऐसा कर लेते हैं, इसका ये बात याद रखनी है, जो हम इस तरफ इशारा करते हैं ना फाला, उसका जवाब फाला ही होगा। अगर फालू होगा उसका जवाब फालू ही होगा। अगर इशारा होगा फालता, इसका जवाब अपनी तरफ होगा। उनको सवाल पे आपसे पूछ रहे हैं तो आप मैं में जवाब देंगे उसको। इसी तरह फल तुम होगा तो उसका जवाब क्या होगा? फल ना। जो चीज़ को इस बात समझ आ गई वो 10 से 15 सवाल समझ लेने ठीक हो गए। अगर इस तरफ जो इशारे हैं सिंगल इशारा, उसका जवाब सिंगल इशारा ही होगा, डबल इशारे का जवाब डबल इशारा ही होगा। सिंगल फ्रंट सामने इशारा करें तो उसका जवाब अपनी तरफ सिंगल की तरफ ही होगा। अगर करें जमा करें तो जवाब जमा की तरफ में होगा। जैसा कि देखो जाला सिंगल, उसका नाम सवाल क्या है? नाम जाला। क्या उसने बनाया? हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सबने बनाया? इसका आंसर क्या होगा? नाम जालू। उससे ज्यादा है तो उससे एक इशारा होगा। अब जालता आ गया, सिंगल इशारा इशारा इधर होगा, जल तू हो जाएगा। जल तुम है, जल ना हो। इसी तरह ये टेबल दोहराते हैं, इसके टेबल वो भी था, इसका टेबल फातिहा भी टेबल एक है। शुरू में एक बार दोहरा देता हूँ तो आपको याद रहेगा। जाला का जाला, इसे मिलकर कर लें दफा। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। इसी तरह इसका टेबल है फातिहा, इसी पैटर्न पे तीसरा है फातिहा, फाताहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। इसी तरह हम उनका भी अपनी मुआवजा है, इसी तरह हम कर सकते हैं हल पाता हा दूसरे भी टेबल में जा सकते हैं। इसी तरह ये अगला टेबल है, ये उसका जो दूसरा सेट है उसमें है नासारा। इसको हम बगैर देखे करते हैं। नासारा, नसारू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। खलका पैदा किया, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। खलकत, नसरत और खलकत, यानी कि पहले तीनों को जबर आ जाएगा आपके ऊपर, वो खामोश हो जाएगा। इसी तरह आबादा, आबादू, अबद्दा, अबद्दू, अबद्तुम, अबदना, अबदत। पहले याद रखिए, पहले तीनों के ऊपर जबर आती है। आगे करते हैं ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़कर। एक दफा इसको रिपीट करते हैं, बस हमारा एंड होने वाला ही है। आप हिम्मत करें पहले नसरा, नसरता, तुम, नसर। वेरी गुड। एक सर आपका ने दूसरे वाला खलका, कोई करते हैं खलका करने देना दूसरा। खलका, खलकू, खलकतब, खलकता, खलकतुम, खलकना, खलकतुम, खलकना, खलका, खलकत, खलका, खलकत। तीनों को पहले जबर फिर खलक। अबदा, अबदू, अबद्दा, अबद्दू, अबद्तुम, अबदना, अबदत। आबादत। वेरी गुड। ज़करा आसर कर दे। ज़करता, ज़करता, तू पेश डाल दे बस।
ذکرتم ذکرتم ذکرنا ذکر. آگے چلتے ہیں. یہ ٹیبل ابھی ہم نے یہ دیکھیں کوئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں چونکہ یہ نہیں قسم ہے، اس میں تیسرے کے اوپر پیش آتی ہے. یہ ڈرل میں جائیں گے جب مظاہرے کریں گے مزید سمجھ آ جائے گی. پہلے ٹیبل اور سیٹ میں کچھ فرق ہیں، وہ فرق سارے مزید بتائے بھی ہوں گے آپ کو. یہی فرق ہے جس میں وہ پہلے تھا فاتح ہا فاتح ہو، ان کو زبر آتی ہے. اس میں کوئی پیش کے جزم کوئی دوسرے چیزیں آتی ہیں. ایک آگے نئی چیز سیکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ زیدون اگر دو پیش آ جائیں اور دو زبر آ جائیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے کہ ہم فائل پڑھتے ہیں، جو کام کر رہا ہوتا ہے اس لفظ کے اینڈ میں دو پیش آ رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ زید نے مارا، تو زید نے مارا تو مطلب ہے زید نے مارا ہے تو زید فائل ہے، کرنے والا ہے. زید کو مارا کہیں گے تو مطلب ہے زید کو مار پڑی ہے، تو یہ اس کے اوپر دو زبر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا تو کام کوئی کر رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، دو پیش آئیں گی. اگر جس پر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر دو زبر آئیں گے. اس کی اصلی وہی حالت ہے. اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ حل نصر زیدن، اس کا مطلب بتا سکتا ہے حل کا مطلب کیا ہوگا. وہ پہلے والا فاعل ہوگا، جی پہلے والا فائل مفعول ہوگا. دوسرا مفعول ہو. بالکل فائل کرنے والا، مفعول جس پر کیا گیا جس کو. پیش ہے وہ فائل، ہاں جی زبر ہے وہ زبر بھی زیر بھی ہو سکتی ہے. حل نصر اس کا مطلب بتا سکتا ہے. ہاں جی حل کا مطلب کیا ہوگا، کیا نصر اس نے مدد کی. ویری گڈ. زید کی، کیا اس نے زید کی مدد کی. اب اگر سر اس پہ زید گم ہو جاتا ہاں تو پھر یہ بنتا تھا کہ کیا زید نے اس کی مدد کی. زید نے اس کی مدد کی. ویری گڈ. بالکل یہ بنے گا. اسی کو پہلے لگا دیں گے تو کیا زید نے مدد کی اس کی. اب زید کام کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے. یہاں دو زبر ہے دو زیرہ آنے سے مطلب ہے، اس مطلب ہے زید کی مدد ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہوگا نام نصارہ زیدن. سیم آنسر آئے گا جیسے ہم نے نام ایڈ کرتے ہیں. نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. اسی طرح نصر ہوگا، یہ بھی سارا اس کا وہی جواب، سیم جواب ہوگا. اسی طرح ہر نصرتا ہے، اس کا اشارہ اپنی طرف ہو جائے گا، باقی جواب وہی رہے گا. نصر تو ہو جائے گا. اسی طرح نصر تم ہے تو اب چار اشارے کی طرف کرنے ہیں نا سر نا. باقی یہ زیادن اگر یہاں زیدون آیا تھا تو اینڈ میں زیدون زیدون آپ کرتے رہیں گے. سیم آنسر سیم ہوتا ہے. ابھی معاشرے میں آنسر سیم آتے ہیں. اس کا سوال جواب کر لیتے ہیں. میں ایک دو پوچھ لیتا ہوں. حل نصر زیدن، کون سا بتائیں گے جواب. نصر زیدن. اب نیکسٹ آئے گا حل نصر زیدن. حل نصر کا زیدن. اجاز صاحب، اجاز احمد صاحب. حل نصر کا زیدن. ہر تا آ گیا نصر تو تاج تو تم نہ آخری ہے ہر نصر تم زیدن. سر آپ بتا دیں. نصر نام تم نصرنا نصر دن نصر نہ زیدن. مزید آخری ٹیبل ہے. یہ دو ٹیبل ہیں. ایک یہ ٹیبل سیپریٹ ہے. زارابا کا ٹیبل حالانکہ تینوں کو جبر ہے لیکن جو اس کے مظاہرے پڑھتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے سیپر کو سیپریٹ کر دیا گیا. اس میں سنگل ہے. اور سامیہ دیکھیں نا، اس میں اب ساما آ ہوتا تو پہلا ٹیبل ہوتا، کیونکہ اس میں زیر آ گئی ہے. تو عربیوں نے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے الفاظ کو خود ہی زبر زیر لگائی ہیں. تو اس لیے سامیہ عالمہ عاملہ یہ ٹیبل کر لیتے ہیں. زارابا زارابو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت. کوشش تو نہیں چاہیے کہ آپ کو میننگ سے یاد ہو، لیکن ہمارا اشارہ میں میننگ بتا رہا ہے. جب میں سامنے اشارہ کر رہا ہوں مطلب ہے آپ نے مارا. اگر میں چار اشارے کی طرف کر رہا ہوں ہم سب نے مارا. ہمارے اشارے ہمارا جواب کو بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح سامیہ سامیو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سامیت. زیر اور آخری کو آپ نے خاموش کرنا ہے. اسی طرح عالمہ عالمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. اس طرح عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا عاملت. یہ ضربہ ہوتا ہے مارنا. ضربہ مثلاً اس نے مثال بیان کی ہے، یعنی کہ اس میں اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. جو کسی چیز کے ساتھ آ جائے گا کوئی مارنا نہیں آئے گا. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سارے. اس کے کوشچن آنسر کی طرف چلے جاتے ہیں. حل ضربہ اسی طرح ضربہ سے ضربو یہ
آپ کو سمجھ آ گئی ہے تاتو خانی سمی اللہ علیمہ حمیدہ یہ سامیہ آپ یاد کرنا تو اس کو کہاں یاد کر سکتے ہیں سمی اللہ علیمہ حمیدہ سامیہ کا ٹیبل ابھی ہم یہ پورا کر چکے ہیں ہم اس کے ٹائم نماز کا ہو گیا اس لیے القرآن یہ بھی ہم علی نام ساتھ آ گیا تو وہ پاس ہو گیا اس معنی میں تیسری غلط ہے قرآن بہت زمین ہے اسی کا سبجیکٹ ہو گیا نو ہوگا تو قرآن نے اور نہ یا نہیں ہوگا تو قرآن ہو تو وہ یہ سمپل یاد رکھیں پیش کے حل سامیہ قرآن اسی طرح اسی کا جواب سامیہ بھی ہوگا سامیہ ہوگا تو یہ سیم اسی پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک